ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ گھر میں وضو کر رہا تھا، اور میں وضو کر رہا تھا اور میرا بھائی بھی وضو کر رہا تھا. تو میں نے اس دن تہیہ کیا کہ آج میں سارا دن حضور کے ساتھ رہوں گا. میں وضو کر کے مسجد نبوی میں آیا اور میں نے سرکار کا پتہ کیا تو مجھے کہا گیا کہ سرکار تشریف لے گئے. اس فرماتے میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے آتے آتے ایک باغ میں داخل ہوا. سرکار نے قضائے حاجت فرمائی، حضور نے وضو فرمایا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سرکار کو سلام عرض کیا اور پھر میں جا کے دروازے پر بیٹھ گیا. یعنی میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آج حضور کا دربان یعنی حضور کا چوکیدار بن کر سارا دن گزاروں گا. اور پھر سرکار نے میری ڈپٹی بھی لگا دی، ٹھیک ہے تم دروازے پر بیٹھو، میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنا مت دینا، کسی کو اندر آنے مت دینا. فرماتے میں دروازے پر بیٹھ گیا اور سرکار چھوٹا سا کنواں تھا، اس کنویں پر سرکار بیٹھ گئے. حضور نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور اپنی پنڈلیوں کو کنویں کے اندر لٹکا دیا. یعنی کنویں کی چھوٹی سی منڈیر تھی، اس میں سرکار بیٹھ گئے، اپنی پنڈلیوں کو کنویں میں لٹکا لیا اور سرکار نے پنڈلیوں سے کپڑا بھی ہٹا لیا. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ابو بکر. میں نے کہا ٹھہریے میں حضور سے پوچھ کر آتا ہوں. میں حضور کی بارگاہ میں نے سرکار ابو بکر آئے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دو اور انہیں جنت کی بھی خوشخبری دے دو. فرماتے میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا حضور تشریف لائیں، اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. فرماتے صدیق اکبر کو میں لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں چھوڑنے کے لیے، تو سرکار کی دائیں جانب وہ بھی بیٹھ گئے، منڈیر کے اوپر اپنے پاؤں کنویں میں لٹکائے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا. اب میں دوبارہ دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا تو فرماتے میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، وہ وضو کر رہا تھا، کاش اللہ اس سے خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ اس کو بھی لے آئے، اللہ اس کو بھی لے آئے. فرمایا دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ کہا عمر. میں نے کہا ٹھہریے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے سرکار عمر آئے. فرمایا انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. فرماتے میں گیا جناب عمر کے لیے، دروازہ کھولا، انہیں اندر آنے کی اجازت دی، سرکار کا پیغام سنایا، وہ بھی آئے، حضور کی بائیں جانب بیٹھ گئے، کنویں پر منڈیر میں پاؤں رکھ کے لٹکا کے بیٹھ گئے. میں دوبارہ دروازے پہ چلا گیا تو اب میرے اندر اپنے بھائی کا شوق اور بڑھ گیا کہ دو یہ سرکار کے غلام ہیں، دونوں کو جنت کی خوشخبریاں مل گئی ہیں. اس کا مطلب آج دریائے رحمت جوش میں ہے، اب تو جو بھی آئے گا وہ تو بہاریں ہی پائے گا. تو میں نے کہا کاش. اور پھر کہتے ہیں اگر اللہ میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ بھی اسے ضرور لے کر آئے گا، اللہ بھی اسے ضرور لے کر آئے گا. فرماتے تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان. میں نے کہا ٹھہریے، سرکار کی بارگاہ میں گیا، اجازت لی. فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دو، جنت کی خوشخبری بھی دو، ساتھ میں ایک مصیبت کے پہنچنے کا بھی کہو. میں گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو اجازت دی، جنت کی خوشخبری دی، ساتھ اس کے کہ آپ کو ایک مصیبت بھی پہنچے گی. جناب عثمان غنی نے جنت کی خوشخبری پر شکر ادا کیا، مصیبت کے پہنچنے پر اللہ سے مدد کو طلب کیا. اب وہ گئے، اب ظاہر چھوٹا سا کنواں تھا، منڈیر فل ہو گئی، جناب عثمان غنی کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، تو وہ حضور کے بالکل سیدھ میں سامنے بیٹھ گئے، ایک سائڈ پر بیٹھ گئے. جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جن کو حضور کے ساتھ کنویں پر بیٹھنے کی جگہ ملی، یہ اشارہ اس طرف تھا کہ سرکار انہیں اپنی قبر کے پہلو میں بھی جگہ دیں گے. اور جناب عثمان کو جگہ نہیں ملی، وہ حضور کے سامنے بیٹھے، اشارہ اس طرف تھا کہ وہ حضور کے پہلو میں تو نہیں رہیں گے مگر جنت البقیع میں ہوں گے، اور ہوں گے سرکار کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں جیسے جنت البقیع میں داخل ہونا تو پہلی خبر جو ہے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہاں پر ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ شرطے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، مگر ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ جس جگہ پر تم کھڑے ہوئے ہو، جس اہتمام کے ساتھ آنے والے غلام کو پتہ چل جاتا ہے یہاں کچھ ہے جبھی تو تم کھڑے ہوئے ہو، ان کو پتہ چل ہی جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جناب عثمان غنی کی قبر انور کے پاس دو کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں.